بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. الحمدللہ بنیادی طور پہ جو دو گردانے ہیں فعل ماضی اور فعل مضارع ہم سیکھ چکے ہیں. آگے جتنی بھی گردانے ہیں وہ فعل مضارع سے ہی بنیں گے. آگے جتنی بھی گردانے ہوں گی وہ کس سے بنتی ہے؟ فعل مضارع سے. تو جن طالبات کو فعل مضارع صحیح طریقے سے یاد ہے انشاءاللہ ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. بس تھوڑا سا اشارہ کریں گے ان کے سامنے وہ خود بخود اس جگہ پہنچ جائیں گے. تو آج ہم پڑھیں گے فعل جحد منفی بلم. فعل جحد منفی بلم. ٹھیک ہے. اس کا انتہائی آسان طریقہ ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا جو ہے انتہائی آسان طریقہ ہے, مشکل بالکل بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ تھوڑی توجہ دینی ہے تو انشاءاللہ آپ کو مشکل بالکل بھی نہیں لگے گا. اس کو فعل جحد منفی بلم بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے. ایک تو اس کا فعل جحد منفی بلم ہے اور ایک نفی جحد بلم. اب یہ کہتے کس ہیں پہلے یہ ہم نے سمجھنا ہے. وہ فعل مضارع جس سے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھ میں آئے, یہ ہے فعل مضارع. لیکن معنی کس کا دے رہا ہے؟ فعل ماضی منفی کا. وہ فعل مضارع جس سے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے. جیسے لم يدخل, لم يدخل داخل نہیں ہوا وہ ایک مرد. لم ينصر مدد نہیں کی اس ایک مرد نے. لم ينصر مدد نہیں کی اس ایک مرد نے. وہ فعل مضارع جس میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے. جیسے لم يدخل داخل نہیں ہوا وہ ایک مرد. لم ينصر مدد نہیں کی اس ایک مرد نے. اب یہ ماضی کا ترجمہ ہے, ماضی منفی کا ترجمہ ہے. مضارع کا اگر ہوتا لم يدخل داخل نہیں ہوگا وہ ایک مرد یا داخل نہیں ہوتا وہ ایک مرد, حالانکہ یہ ترجمہ ہم نہیں کرتے, ماضی منفی کا ترجمہ کرتے ہیں. تو فعل مضارع یہ فعل جحد منفی بلم جو ہے یا فعل نفی جحد بلم جو ہے اس کی دو قسم ہے, معروف اور مجہول. معروف اور مجہول, اس میں مثبت اور منفی نہیں ہے, یہ منفی ہی ہے. ٹھیک ہے, معروف اور مجہول ہے. اب اس کو بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے.
یہ آپ نے یاد رکھنے حروف جازمہ، حروف جازمہ جزم دینے والے، سکون دینے والے حروف. ایک لم ہے، ایک لمہ ہے، ایک لام امر ہے، اور ایک لائے نہیں ہے. حروف جازمہ جزم دینے والے حروف کتنے ہیں؟ 4 ہے. لم، لما، لام امر، لائے نہیں. لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف جازمہ. جزم دینے والے حروف، سکون دینے والے حروف. کیا مطلب؟ کہ جب یہ حروف فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو آخری حرف کو جزم دے دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں. بعض صیغوں میں، بعض الفاظ میں آخری حرف کو کیا دیتے ہیں؟ سکون دیتے ہیں، جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض جگہ نون اعرابی گر جاتا ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف جازمہ. جب ہم فعل مضارع کے شروع میں لم لگاتے ہیں، فعل مضارع کے شروع میں جب ہم لم لگاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع کے شروع میں تو 5 صیغوں میں، 5 صیغوں میں جہاں پیش آتا تھا، 5 صیغے آپ کو یاد ہوں گے. 5 صیغوں میں جہاں پیش آتا تھا وہاں سکون آئے گا. 5 صیغے تھے جہاں پیش آیا کرتا تھا، ان کے آخر میں سکون آئے گا. وہ 5 صیغے کون سے تھے؟ یہ میں ابھی آپ کے سامنے آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سب کو یاد بھی ہوں گے. ایک تو ینصرو، واحد مذکر غائب. تنصرو، واحد مؤنث غائب. تنصرو، واحد مذکر حاضر. انصرو، واحد متکلم. ننصرو، جمع متکلم. اب یہاں پہ جب فعل مضارع کی شروع میں لم لگا دیا، شروع میں اس نے کیا تبدیلی کی؟ یہاں پہ آخر میں پیش کی بجائے سکون کر دیا. لم ینصر، لم تنصر، لم تنصر، لم انصر، لم ننصر. ٹھیک ہے. اس نے کیا کر دیا؟ ان 5 صیغوں میں آخر میں سکون لگا دیا. لم ینصر، لم تنصر، لم تنصر، لم انصر، لم ننصر. یہ پہلا کام ہے اس کا. یہ کیا ہے؟ پہلا کام ہے. اور دوسرا کام اس کا ہوتا ہے، دوسرا کام کہ 7 صیغے آپ کو معلوم ہوں گے. 7 صیغے، 7 صیغوں میں نون اعرابی گرا دیتا ہے، نون اعرابی گرا دیتا ہے. دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ 7 صیغوں میں نون اعرابی گرا دیتا ہے. وہ میں نے آسان سا طریقہ بتایا تھا نون اعرابی. یہ 4 تثنیہ کے صیغے ہیں، یہ 4 تثنیہ کے نون اعرابی والے کیا ہے؟ یہ 4 تثنیہ کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ نون اعرابی ہے. یہ جو سرخ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نون اعرابی ہے، یہ گر جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ گر جائے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لم ینصرا، الف باقی رہے گا، صرف نون اعرابی گر جائے گا. لم تنصرا، لم تنصرا، لم تنصرا، لم ینصرا، لم تنصرا، لم تنصرا، لم تنصرا. نون اعرابی کیا ہو گیا؟ یہ گر گیا. یہ 4 صیغے ہو گئے. اور اسی طرح یہ ینصرون، یہاں پہ بھی نون اعرابی ہے. یہاں پہ جو ہے یہ بھی گر جائے گا. لم ینصرو،
یہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، یہاں پہ بھی گر جائے گا. لم تنصرو 6 ہو گئے، اور ایک واحد متکلم واحد مؤنث حاضر. لم تنصری، لم تنصری، ٹھیک ہے. 2 کم ہو گئے. 7 صیغوں سے انہوں نے اعرابی بھی گرا دیا. 4 تثنیہ کے ہو گئے، 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کی، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا. لم ینصرا، لم تنصرا، لم تنصرا، لم تنصرا، لم ینصرو، لم تنصرو، لم تنصری. اور 2 صیغے ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، واحد مؤنث غائب جو ہے، اور اسی طرح واحد مؤنث حاضر. یہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنی حالت میں باقی رہیں گے. لم ینصرنا، لم تنصرنا. اب لم کا جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر پہ بس نہیں چلتا، ٹھیک ہے. باقی ہر جگہ بس چلا، اپنی طاقت دکھا دی، اثر دکھایا، لیکن 2 صیغوں میں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہاں پہ اس کا بس نہیں چلا. تو یہ لم ینصرنا، لم تنصرنا، یہ اپنی حالت میں برقرار رہے. یہ مبنی صیغے ہیں. یہ کون سے صیغے ہیں؟ فعل مضارع کے مبنی صیغے ہیں جو ہمیشہ اپنی حالت میں برقرار رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مبنی صیغے ہیں جو اپنی حالت پہ ہمیشہ برقرار رہتے ہیں. ادھر ادھر کچھ بھی ہو جائے، انہوں نے بالکل اثر قبول نہیں کرنا. انہوں نے کیا ہے؟ بالکل اثر قبول نہیں کرنا. دوبارہ میں بتاتا ہوں، حروف جازمہ 4 ہے تقریباً. لم، لما، لام امر، لائے نہیں. لم، لما، لام امر، لائے نہیں. یعنی یہ فعل مضارع کو سکون دیتے ہیں، آخر میں جزم دیتے ہیں. تو جب لم جو ہے فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے تو 5 صیغوں میں جہاں پیش آیا کرتا تھا فعل مضارع میں، ان کو سکون دے دیتا ہے. جیسے لم ینصر، لم تنصر، لم تنصر، لم انصر، لم ننصر. یہاں پہ ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، بعد میں انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھیں گے. اگر آخر میں حرف علت ہوگا، حرف علت ہوگا تو لم کی وجہ سے، حروف جازمہ کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے. وہ انشاءاللہ بعد میں جب ایڈوانس یہ صرف پڑھیں گے، کچھ دنوں بعد ہی آغاز ہوگا اس کا انشاءاللہ، تو پھر اس وقت پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ابھی فی الوقت اتنا ہی یاد رکھنا ہے آپ نے. 5 صیغوں میں جہاں پیش آیا کرتا تھا وہاں سکون آئے گا، اور 7 صیغوں میں جو نون اعرابی آیا کرتا تھا وہ نون اعرابی گر جائے گا. نون اعرابی کو یاد کرنے کا اور یاد رکھنے کا آسان سا طریقہ 4 تثنیہ کے صیغے ہیں. لم ینصرا، لم تنصرا، لم تنصرا، لم تنصرا. 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کے صیغے ہیں. لم ینصرو، لم تنصرو، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے لم تنصرینا. 2 صیغے جو ہے وہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ اپنی حالت پہ برقرار رہتے ہیں. یہ مبنی ہے، یہ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. الفاظ کے اعتبار سے لم ینصرنا، لم تنصرنا، لم ینصرنا، لم تنصرنا. سمجھ آ گئی؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اب یہ میں گردان پڑھ لیتا ہوں، ذرا آپ سن لیں. گردان میں پڑھ لیتا ہوں، آپ سن لیں. لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، لم تنصر، لم تنصرا، لم ینصرنا، لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصرو، لم تنصری، لم تنصرا، لم تنصرنا، لم انصر، لم ننصر. لم تنصر، لم انصر، لم ننصر، ٹھیک ہے.
इसी तरह दखल यदखुलु से अगर हम करना चाहते हैं, लम यदखुल, लम यदखुला, लम यदखुलू, लम तदखुल, लम तदखुला, लम यदखुलना, लम तदखुल, लम तदखुला, लम तदखुलू, लम तदखुली, लम तदखुला, लम तदखुलना, लम अदखुल, लम नदखुल। लिखने की जरूरत है या यही काफी है? मुझे जरा जल्दी बता दें, लिखने की जरूरत है या ये काफी है? नून एराबी वाले 7 सीगे हैं, ये याद रखें जुबानी। चरनिया के तस्निया के 4 सीगे हैं, लम यंसूरा, लम तंसूरा, लम तंसूरा, लम तंसूरा। 2 जमा मुज़क्कर गायब और हाजिर के है, लम यंसुरू, लम तंसुरू। 1 वाहिद मुअन्नस हाजिर का है, लम तंसुरी। ठीक है, ये तो मारूफ का हो गया। ये क्या है? मारूफ का हो गया। मजहूल जो है फेल मुजारी मजहूल ही की तरह है, युनसर होता ना, बस यहाँ पे कुछ तब्दीली नहीं करनी। ये जो 2 तब्दीलियां है वो करनी है। फेल मुजारी मजहूल में 2 तब्दीलियां आप कर लेंगे। एक तो आखिर 5 सीगों में जो पेश आया करता था उसको सुकून से तब्दील कर देंगे और नून इराबी को गिरा देंगे बस। जैसे लम युनसर, लम युनसरा, लम युनसरू, लम तुनसर, लम तुनसरा, लम युनसरना, लम तुनसर, लम तुनसरा, लम तुनसरू, लम तुनसरी, लम तुनसरा, लम तुनसरना, लम उनसर, लम नुनसर। मजहूल का समझ में आया? जी, मजहूल का भी समझ में आ गया या दोबारा बता दूं? मजहूल में आपने कुछ भी नहीं करना, फिल मुजारे मजहूल जो है उसी तरह रहेगा, युन सरू, युन सरान, युन सरूना। बस वही 2 तब्दीलियां करनी है। 5 सीगों में सुकून आ जाएगा पेश की बजाय, 7 सीगों से नून एराबी गिर जाएगा और 2 सीगे अपनी हालत पे बरकरार रहेंगे। 2 सीगे क्या होंगे? अपनी हालत पे बरकरार रहेंगे। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। लम युनसर, लम युनसरा, लम युनसरू, लम तुनसर, लम तुनसरा, लम युनसरना, लम तुनसर, लम तुनसरा, लम तुनसरू, लम तुनसरी, लम तुनसरा, लम तुनसरना, लम उनसर, लम नुनसर, लम उनसर, लम नुनसर। दखल यदखुल से करते हैं, लम युदखल, लम युदखला, लम युदखलू, लम तुदखल, लम तुदखला, लम युदखलना, लम तुदखल, लम तुदखला, लम तुदखलू, लम तुदखली, लम तुदखला, लम तुदखलना, लम उदखल, लम नुदखल, लम उदखल, लम नुदखल। ठीक है, ये क्या हो गया? मजहूल का सीगा हो गया। फिल जहद मनफी बलम मजहूल। अब आप ये तर्जुमे की तरफ आ जाएं। आप हम तर्जुमे की तरफ आएंगे। यहां तक तो हमने बात की थी। बात किस चीज की थी यहाँ पे? ये लफ्जी एतबार से क्या तब्दीली आनी है? ये क्या है? लफ्जी एतबार से तब्दीली थी। ये क्या थी? लफ्जी एतबार से तब्दीली। अब मानवी एतबार से क्या तब्दीली आएगी? माना के एतबार से वो मैंने आपको बता दिया कि फेल मुजारे को माजी मनफी के माना में कर देता है।
فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، فعل مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اب کیا معنی؟ لم ینصر کا معنی وہی ہوگا جو ما نصر کا ہوگا۔ ما نصر کا معنی کیا ہے؟ ما نصر اس کا معنی کیا ہے؟ مدد نہیں کی اس ایک مرد نے۔ ما نصر کا معنی کیا ہے؟ تو جب لم فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے دو طرح عمل کرتا ہے۔ لم جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے دو طرح عمل کرتا ہے، ایک لفظی عمل کرتا ہے اور ایک معنوی عمل کرتا ہے۔ لفظی عمل تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 5 صیغوں میں جہاں پیش آتا ہے وہاں سکون آ جائے گا، اور 7 صیغے جہاں پہ نون اعرابی آتا ہے وہ گرا دیا جائے گا۔ 2 صیغے جو ہے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر وہ اپنی حالت پہ برقرار رہیں گے۔ اور معنوی عمل اس کا کیا ہے؟ یہ تو لفظی عمل تھا۔ معنوی عمل کہ فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ معنوی عمل کیا ہو گیا؟ فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لم ینصر کا معنی کیا ہوگا؟ جو ما نصر کا معنی ہے، مدد نہیں کی اس ایک مرد نے، مدد نہیں کی اس ایک مرد نے، مدد نہیں کی اس ایک مرد نے، مدد نہیں کی ان 2 مردوں نے، مدد نہیں کی ان 2 مردوں نے۔ ٹھیک ہے، مدد نہیں کی ان 2 مردوں نے۔ اسی طرح مدد نہیں کی لم ینصروا کا معنی ہو جائے گا مدد نہیں کی ان سب مردوں نے، مدد نہیں کی ان سب مردوں نے۔ اسی طرح مدد نہیں کی اس ایک عورت نے، مدد نہیں کی اس ایک عورت نے، مدد نہیں کی اس ایک عورت نے۔ یہ کہاں پہ لکھ لیا؟ لم تنصر مدد نہیں کی اس ایک عورت نے، مدد نہیں کی ان 2 عورتوں نے۔ سمجھ آئی؟ مدد نہیں کی ان سب عورتوں نے۔ مدد نہیں کی ان سب عورتوں نے۔ لم تنصر مدد نہیں کی آپ نے، مدد نہیں کی آپ ایک مرد نے، مدد نہیں کی آپ ایک مرد نے، مدد نہیں کی آپ 2 مردوں نے، مدد نہیں کی آپ 2 مردوں نے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ لم تنصروا مدد نہیں کی آپ سب مردوں نے، مدد نہیں کی آپ سب مردوں نے۔ لم تنصری مدد نہیں کی آپ ایک عورت نے، لم تنصرا مدد نہیں کی آپ 2 عورتوں نے، لم تنصرنا مدد نہیں کی آپ سب عورتوں نے، لم انصر میں نے مدد نہیں کی، لم ننصر ہم نے مدد نہیں کی، لم انصر میں نے مدد نہیں کی، لم ننصر ہم نے مدد نہیں کی۔ تو یہ معنوی عمل بھی ہو گیا کہ فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیا۔ ٹھیک ہے،
ظاہری اعتبار سے فعل ماضی منفی میں اور فعل مضارع یہ جو ابھی ہے فعل نفی جحد میں منفی بلم میں کوئی فرق نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق موجود ہے پھر بھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ قرآن میں جو فعل مضارع نفی جحد بلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے، اور ماضی منفی میں کچھ نہ کچھ فرق تو ہے بالآخر، جو ورنہ فعل ماضی منفی ہی استعمال کرتے، فعل نفی جحد بلم استعمال ہی نہ کرتے، تو یہ جو الفاظ میں فرق ہے تو معنی میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے فرق آئے گا وہ پھر میں انشاءاللہ بتا دوں گا، ٹھیک ہے یاد بھی دلانا ہے آپ نے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہ کافی ہے یا آگے اگلا بھی پڑھ لیں؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے یا اگلا بھی پڑھ لیں؟ نفی منفی بلن جو ہے مستقبل، نفی تاکید بلن جو ہے، اچھا اس کا میں بس ویسے مختصراً تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ کل پڑھنے میں آسانی ہو ہمارے لیے، وہ بھی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے اسی طرح، بس وہ یہاں پہ حروف جازمہ ہے، یہاں پہ کیا حروف جازمہ ہے، وہاں پہ حروف ناصبہ ہوں گے، نصب دینے والے حروف ہوں گے، وہاں پہ کیا ہوں گے، نصب دینے والے حروف ہوں گے، ٹھیک ہے نصب دینے والے حروف ہوں گے، وہ کون ہے، ان لن کئی اذن، ان لن کئی اذن، یہ چار حروف ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یہاں پہ 5 صیغوں میں سکون آتا تھا، وہاں پہ 5 صیغوں میں سکون کی بجائے نصب آئے گا، لن ینصر، لن تنصر، لن تنصر، لن انصر، لن ننصر، اور 7 صیغوں سے انہوں نے رابی گر جائے گا، لن ینصر، لن تنصر، لن تنصر، لن تنصر، لن ینصروا، لن تنصروا، لن تنصری، اور 2 صیغے اپنی حالت پہ برقرار رہیں گے، لن ینصرنا، لن تنصرنا، ٹھیک ہے یہ ہے، کل انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، کل انشاءاللہ اسے کیا کریں گے، تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، آسان تو بہت ہے لیکن آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، پریکٹس نہیں کریں گے اگلے دن انشاءاللہ آپ بھول جائیں گے، اگلے دن آپ کیا کر لیں گے، انشاءاللہ بھی میں نے کہا بھول جائیں گے، اس لیے آپ پریکٹس کریں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، بار بار دہرائیں، یہ آپ کی زبان پہ بالکل زبان زد عام ہونا چاہیے، سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہونا چاہیے کہ 5 صیغے کون سے جہاں پیش آتا ہے، 7 صیغے کون سے جہاں نون اعرابی آتا ہے، آگے یہی 2 چلیں گے، 5 صیغوں میں پیش آتا ہے ان کو گرا دینا ہے، ان کی جگہ تبدیلی کرنی ہے، 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے ان کو گرا دینا ہے، 2 صیغے جو اپنی حالت پہ برقرار رہتے ہیں، آگے آخر تک یہی چلتے رہیں گے، تو ایک مرتبہ آپ ان کو یاد کر لیں آپ کے لیے آسانی ہوگی، ایک مرتبہ یاد کرنے سے آپ کے لیے کیا ہوگی، آسانی ہوگی، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ یاد نہیں کریں گے روزانہ آپ پریشان ہوتے رہیں گے کہ 5 صیغے کون سے ہے، وہ 7 صیغے نون اعرابی والے کون سے ہے، وہ 2 صیغے جو مبنی ہے جو اپنی حالت میں برقرار رہتے ہیں وہ کون سے ہے، ٹھیک ہے تو ایک مرتبہ آپ یاد کر لیں، آگے تمام جو گردانے ہم پڑھیں گے امر اور نہیں تک وہ یہی مضارع سے ہی بنتے ہیں، مضارع میں ہی تبدیلی کرنی، یہ 5 صیغوں میں ہم نے تبدیلی کرنی ہوتی ہے اور 7 صیغوں میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے اور معنی کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی اور انشاءاللہ پریکٹس بھی کریں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان بنائے،